الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العلي العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، یعنی رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ قرآن کا نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ نازل ہوا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 طریقے سے وہ نازل ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات سے لوح مقدس پر، لوح محفوظ پر نازل ہوا، پھر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے اوپر بیت العزیز جس کو کہتے ہیں وہاں پر نازل ہوا، پھر وہاں سے قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید پورا کے پورا جو نازل ہوا لوح محفوظ پر وہ شب قدر کی رات تھی اور رمضان کا مہینہ تھا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں رمضان کی فضیلت کے اوپر صحابہ کو جمع کر کے وعظ فرمایا تھا۔ خطبنا رسول اللہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے عن سلمان کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم شعبان، شعبان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وعظ فرمایا، ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے اندر پورے کے پوری رمضان کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہ کیسا عظیم مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا جو خزینہ ہے، برکتوں والا وہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں مسلمانوں کے اوپر ایک عبادت فرض کی گئی، وہ ہے روزے کی عبادت۔ نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن روزہ صرف رمضان کے 30 دن یا 29 دن اس میں فرض ہے، اور ایک سنت قرار دیا گیا اور وہ ہے تراویح، قیام اللیل۔ پہلے زمانے میں تراویح کو قیام اللیل کہتے تھے۔ قیام اللیل کو یعنی رات کے عشاء کے بعد پڑھی جانے والی 20 رکعت نماز تراویح کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر تراویح کی 4 رکعت کے اندر جو ہے کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ لکھا ہے کتاب میں کہ تراویح کے اندر 4 رکعت میں اتنا بیٹھنا چاہیے جتنی 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب تو وہ ہوتا نہیں ہے، فوراً 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور سیدھے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ 4 رکعت تراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر جو ہے تراویح کی 4 رکعت پر اتنا بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے اس کو تراویح یعنی ترویحہ سے نکلا ہے کہ اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔
تو یہ رات کی نماز سنت قرار دی گئی، 20 رکعت جس میں 40 سجدے ایکسٹرا مسلمانوں کے بڑھ جاتے ہیں، بڑی جو ہے فضیلت والی یہ عبادت ہے۔ عام دنوں میں اور رمضان کے دن میں ایکسٹرا عبادت کرنے کی جو ہے یہ دو ہی ہے، ایک روزہ جو ہے جو کہ صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنا، اور رات کو جو ہے اللہ کے لیے 20 رکعت نماز پڑھنا۔ اس پر اللہ کیا دے گا کہ جو روزہ و تراویح پابندی کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ عید کے دن اس کی وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے گود سے جنا ہے، اس پر اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت اس کے لیے پکی ہو جاتی ہے، بشرطے یہ کہ پھر بعد میں کوئی گناہ نہ کرے۔ تو جنت کی سیزن کا مہینہ آ رہا ہے، جنت کمانے کی سیزن کا جو ہے یہ مہینہ ہے، اور خاص اس کو جو مناسبت ہے وہ قرآن سے ہے۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنی چاہیے، ابھی سے جو ہے تیار ہونا چاہیے کہ میں 1 پارہ تلاوت روزانہ کروں گا، یا 3 پارہ کروں گا، یا 10 پارہ کروں گا۔ صحابہ کرام کا عام معمول یہ تھا، یعنی آگے دن جو کہتے ہیں نا آگے دن رمضان کے علاوہ کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ 1 منزل قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں، یہ 7 منزلیں کیا ہیں؟ یہ 7 منزلیں یہی ہے کہ صحابہ جو ہے روزانہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، تو 1 منزل 2 منزل اسی لیے 7 منزلیں رکھی ہیں۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، یہ 114 سورتیں منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ سورتوں کا تعین کیا گیا ہے۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، وہ انسانوں کی سہولت کے لیے کس نے ترتیب دیے ہیں یہ پتہ ہی نہیں کوئی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا علم نہیں پتہ چلا کہ یہ 30 پارے کس نے چالو کیے، یہ ایک ترتیب کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حضرت عثمان نے کیے ہوں، حضرت عثمان کے زمانے سے ہوئے ہوں، یا اس کے بعد کے زمانے سے ہوئے ہوں۔ یہ قرآن کے اندر جو 30 پارے ہیں یہ تو انسانوں کی سہولت کے لیے ہے۔ 114 سورتیں ہیں، 6666 قرآن مجید میں آیات ہیں، اس میں سے 1000 آیات۔ قرآن مجید کی ترتیب اور تفصیل دیکھو، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، اس میں سے 1000 آیات اللہ کی وعدے کی ہیں، اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ 1000 آیات آیات وعدہ جس کو کہتے ہیں، 1000 آیات آیات وعدہ ہے، 1000 آیات آیات وعید بھی ہے۔ جس طرح اللہ نے 1000 آیات بیان فرمائی ہے تو 1000 وعیدیں بھی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اس پر کیا وعیدیں ہیں، زنا کرو گے تو اس کی یہ وعید، سود کھاؤ گے تو اس کی یہ وعید، نماز نہیں پڑھو گے تو اس کی یہ وعید۔ 1000 وعدے کی آیات، 1000 وعید کی آیات، کتنے ہوئے؟ 2000۔ 1000 اوامر ہے، یعنی اللہ نے احکام جاری کیے ہیں، 1000 آیات میں اوامر کو بیان کیا ہے۔ تو 1000 آیات میں نہیں بھی ہے، نہیں کہتے ہیں اللہ نے کسی کام سے روکا، تو کتنے ہوئے؟ 4000۔ آیات وعدہ 1000، آیات وعید 1000، آیات اوامر 1000، آیات نہیں 1000۔ 1000 مثالیں ہیں، آیات امثال جس کو کہتے ہیں، آیات مثال، وہ بھی 1000 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ تو آیات قصص بھی 1000 ہیں، تو کتنی ہوئی؟ 6000۔ کتنی ہوئی؟ 6000۔ 500 آیات آیات تحلیل ہیں، آیات تحلیل کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال کو بیان کیا ہو، اور 500 آیات جو ہے وہ آیات 250 آیات آیات تحلیل ہے، اور 250 آیات جو ہے وہ آیات تحریم ہے۔ تحلیل آیات یعنی جس میں اللہ نے حرام کو بیان کیا ہے، اور
آیات تحریم جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کو بیان کیا ہے، قرآن سے ثابت ہے. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسے آیات، وہ 250 آیات ہیں، تو کتنی ہوئی؟ 6,500. باقی کتنی بچی؟ 6,166 بچی. اس میں سے 100 آیات تقریباً یا کچھ اس سے کم، میں بھول گیا، میں بتا دوں کتنے آیات ہیں. اس میں سے مسبحات کی آیات جس میں اللہ نے اپنی تسبیح بیان کی ہے. آیات تحلیل جو ہے یہ 250 ہیں، آیات تحریم جو ہے یہ 250 ہیں، 6,500. اور آیات تسبیح جو ہے وہ 100 آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنی تسبیح، یسبح للہ ما فی السماوات والارض سبح اسم ربک الاعلی اور سبح للہ ما فی السماوات، ایسی آیات جو ہے 100 ہے. اور پھر متفرقہ آیات جو ہے وہ 66 ہیں. تو ہوگی 6,666 آیات. اب میں پھر سے ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں، آپ کو بھی یاد ہو جائے. یہ قرآن کی ایک عجیب معلومات ہے جس کو یاد رکھنی چاہیے. آیات وعدہ 1,000، آیات وعید 1,000، آیات امر جس میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں وہ 1,000، آیات نہی 1,000، 4,000. آیات جو ہے آیات قصص 1,000، آیات مثال جو ہیں وہ 1,000، 250 جو ہے وہ آیات تحلیل ہیں اور 250 جو ہے وہ آیات تحریم ہیں اور 100 آیات تسبیح ہیں اور 66 جو ہے وہ متفرقات ہیں. اس طرح 6,666 آیات پر مشتمل قرآن مجید نازل ہوا. اور یہ کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. کس طرح نازل ہوا؟ اس کے 6 پرکار بیان کیے ہیں. سلسلۃ الجرس، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا وحی آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایسا لگتا تھا گھنٹیوں کی آواز آ گئی ہے. بعض مرتبہ فرشتہ خود آتا تھا انسانی شکل میں. اس طرح 6 قسمیں بیان کی ہیں. تو اس طرح سے قرآن مجید نازل ہوا 23 سال کے عرصے کے اندر. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی یہ سورت نازل ہوئی غار حرا کے اندر. قرآن مجید کی سب سے چھیلی سورت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ سب سے لاسٹ آیت ہوئی نازل ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 7 دن پہلے نازل ہوئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لوح محفوظ سے اللہ نے لوح محفوظ سے بیت العزیز پر، یا لوح محفوظ سے بیت العزیز جس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں، پورا کے پورا جو نازل کیا ہے وہ ایک رات میں شب قدر کی رات میں نازل کیا اور وہ رمضان المبارک کے اندر وہ شب قدر آتی ہے. رمضان المبارک میں کب آتی ہے اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے. اللہ نے اس کو صاف واضح طور پر بیان نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. یہ کہہ دیا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتیں ہیں، ایک ہی سنکھیا کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں یہ شب قدر گھومتی رہتی ہیں. زیادہ قرین قیاس یہی ہوتا ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے. صحابہ اور تابعین کے جو اقوال ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے. تو اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا. تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. قرآن کے اندر کتنے حفاظ کرام، یہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہے. ایک واقعہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، جن کا حافظہ مضبوط ہے، ان کو بھی جو ہے یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے جتنا زیادہ ہم روزانہ ایک آیت تلاوت حفظ کریں گے. قرآن مجید کی ایک آیت، پھر چاہے 1 پارہ کر سکے، 1.5 پارہ کر سکے، جتنا بھی حفظ ہو سکے. کہتے ہیں کارا ماتھانو مانوی سو نہ کری سکے. اگر وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے.
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بڑے اونچے درجے کے عالم دین ہیں. پہلے زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ ہے ان کا. پہلے زمانے میں جب حج کو جاتے تھے تو اسٹیمر بھی نہیں ہوتی تھی، بادبانی جہاز ہوتے تھے. تو رجب کے مہینے سے، شعبان کے مہینے سے حج کے لیے جب جانا ہوتا تھا تو وہ جہاز کے اندر تیار سفر کے لیے نکل جاتے تھے، کیونکہ وہ بادبانی جہاز جو ہوتے تھے وہ ہوا کا جس طرف رخ ہوتا تھا اس طرح سے وہ جہاز چلتے تھے. اگر ہوا کا رخ مخالف ہو گیا تو لنگر ڈال کر جو ہے رکھ دیا جاتا تھا جہاز کو بیچ میں. 3 دن 4 دن اس طرح جہاز دریا کے بیچ میں رکا رہتا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے پہلے حج کے لیے جب روانہ ہوئے، 19ویں صدی کی بات ہے، تو پہلی بار جب حج کے لیے روانہ ہوئے شعبان کے مہینے میں سفر شروع ہوا، یہی بادبانی جہاز سے. اور سفر کے لیے جب نکلے، جب رمضان کا چاند نظر آیا، تراویح کے لیے جب پہلے دن 250 آدمی کا اس جہاز کے اندر قافلہ تھا، سب حج کرنے جا رہے تھے. تو جب پہلے دن تراویح کے لیے دیکھا، بھائی اعلان کیا کوئی حافظ ہو تو قرآن کی تراویح، کوئی حافظ نہیں تھا 250 میں. تو پہلے دن جو پہلی تراویح ہوئی وہ علم ترا کی ہوئی. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دل پر بات لگی کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا کلام بھی ہم نہیں سن سکیں گے. تو بس صبح اٹھے اور اللہ کے سامنے دعا دے کے حفظ کرنا شروع کیا. اب روزانہ انہوں نے، یہ ان کی کرامت تھی یا اللہ کی مدد تھی یا اندر کا تہیہ و ارادہ تھا کہ روزانہ جو ہے وہ 1.25 پارہ یا 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے. اس طرح سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ہوئے. کہاں حافظ ہوئے؟ جہاز میں. اور ایک دن میں 1 پارہ اور 1.25 پارہ حفظ کرتے تھے، رات کو تراویح میں سناتے تھے. اس طرح پورا رمضان جو ہے انہوں نے قرآن سنایا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 75 سال کی عمر ہے جب ان کو انگریز نے جیل میں ڈالا. تو جیل میں اور کوئی مشغلہ نہیں تھا. 75 سال کی عمر بھول جانے کی عمر ہوتی ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے کوئی ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین شریف کے اندر آیت ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جب انسان کی عمر جو بڑھتی رہتی ہے، ہم جو ہے اس کی جو ہے جتنے اعضاء پارٹ ہیں انسان کے جسم کے اندر، آنکھ، کان، یادداشت، مغز، سب کے اندر نقص پیدا کرتے رہتے ہیں. نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم تخلیق کے اندر نقص پیدا کرتے رہیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. 75 سال کی عمر ہے، فیصلہ کیا کہ اب حفظ کرنا ہے. تو جیل کے دنوں میں 75 سال کی عمر میں حفظ کیا. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، 55 سال کی عمر میں جو ہے حفظ کیا. کہتے تھے بیان میں، جب کوئی آیت بھول جاتے تھے تو کہتے تھے کہ تم تو بچپن کے، ہم تو 55 کے، یعنی حافظ تم بچپن کے ہو، ہم 55 کے ہیں. تو یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ قرآن والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. قرآن سے اس کو خاص نسبت ہے کہ آج سے ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اذان ہوگی، پھر سنت پڑھیں.